میں جیلر تھا۔ میں قیدی عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ جب بھی کوئی نئی مجرم آتی تو میں اس کو اپنی ہوس کا نشانہ لازمی بناتا۔ ایک دفعہ ایک کنواری لڑکی چوری کے الزام میں آئی تھی۔ میں ہم بستری تو کر چکا تھا، لیکن اس کے جسم سے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے التجائیں کرتی خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اس کی نازک کلائیوں کو سختی سے جھکڑ کر ایک کپڑے سے باندھ دیا۔ وہ بری طرح مچلنے لگی۔ میں نے دھکا دے کر اسے میز پر گرایا تو وہ کمر میز پر لگنے سے گرا کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی تکلیف کو برداشت کر رہی تھی کہ میں نے اس کو دیوانوں کی طرح کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ لڑکی کے منہ سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر میں نے بر وقت اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ اس کے نرم و نازک چہرے پر میرے سخت کھردرے ہاتھ اتنی سختی سے جمے ہوئے تھے کہ لڑکی چہرے کو حرکت دینے سے قاصر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور رحم کی بھیک صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں تو اس کا حسین سراپا دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ میرے حواس سلامت نہیں تھے کہ میں اس کی آنکھوں میں لکھی فریاد پڑھتا۔ میں نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا، مسلسل پیر مار کر خود کو چھڑوانے کی کوشش میں۔ اس لڑکی کے پاؤں سے جوتی بھی اتر چکی تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا نازک سراپا کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ پھر اس کے حسن میں کم عمری کا گلابی پن اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں جتنا اس لڑکی کے قریب ہو رہا تھا میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ اس کے لمس میں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کو دبوچ کر اپنے قابو میں کرتے ہوئے میں اسے اپنی تسکین کا نشانہ بنانے لگا، جبکہ میرے بھاری ہاتھ میں دبے اس کے منہ سے دبی دبی چیخیں برآمد ہو رہی تھیں۔ تکلیف اور غم کے مارے لڑکی کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی اور میں اس کے حسین روپ کو دیکھتا اپنے ہوش گنوا رہا تھا۔ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ تمہیں چاہیے تھا کہ تم کوئی جرم ہی نہ کرتی۔ تم جیسی لڑکیاں تو زاہد عابد کا ایمان ڈگمگا دیتی ہیں، پھر میں تو ایسا شریف مرد بھی نہیں ہوں۔ میں نے لڑکی کی مسلسل مزاحمت پر اطمینان سے اسے جتایا تو وہ غمزدہ سی ہونے لگی۔ اس کا پورا وجود رونے کی وجہ سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ جتنا میں اس لڑکی کو اپنی تسکین کا نشانہ بنا رہا تھا، اتنا ہی وہ لڑکی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت ختم ہونے لگی۔ اس کے چیخنے چلانے اور خود کو چھڑوانے کی ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں پر جمنے لگے۔ وہ بے بس میرے سامنے پڑی تھی اور میں اسے کسی کھلونے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ وہ میری طاقت کے سامنے تو ایک بے جان سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا زور نہیں تھا کہ خود کو مجھ سے چھڑوا سکتی یا میرا مقابلہ کر سکتی۔ میری عمر 40 سے بھی اوپر تھی اور میں بہت مضبوط تھا۔ عورتوں کو استعمال کرنے کی عادت بہت پرانی تھی۔ میں جانتا تھا کیسے عورت کو زیر کرنا ہے۔ مزاحمت کرنے اور مسلسل احتجاج کرنے والی عورتوں کو بھی کمزور کرنے کا طریقہ مجھے آتا تھا۔ اپنی نوکری کا میں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور ہمیشہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو دل کھول کر استعمال کرتا تھا۔ میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر کوئی عورت ایک رات کے لیے بھی میرے پاس آتی تو میں ایک بار اسے اپنی تسکین کا ذریعہ بناتا تھا۔ حالانکہ میں شادی شدہ مرد تھا اور میرے خوبصورت بیوی بچے تھے، مگر جو مزہ غیر عورتوں سے ملتا تھا وہ مزہ بیوی نہیں دے سکتی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، گناہ میں بہت لذت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی لذت کا طلبگار ہو رہا تھا، اور پھر سامنے پڑی خوبصورت اور کنواری لڑکی دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کو گوا بیٹھا تھا۔ اگر مجھے اس لڑکی کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کر بیٹھتا۔ پھر یہاں تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکی میری قید میں تھی اور میں اسے دل کھول کر استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے ایک چھوٹے سے جرم کی میں نے اسے اتنی بڑی سزا دے ڈالی تھی، اور پوری رات اس لڑکی کو بے بس کیے میں استعمال کر رہا تھا۔ وہ لڑکی پہلے تو کتنی دیر مزاحمت کرتی رہی اور پھر مجھ سے التجائیں کرتی، مگر پھر اس نے جلد ہی ہار مان لی اور جان لیا کہ میں اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
اس لڑکی کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری تھی اور اب وہ بالکل ویران آنکھوں سے چھت کو تکتی جا رہی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ مجھ جیسے مرد کے پاس آئی تھی۔ صبح کے قریب میں نے اس لڑکی کو چھوڑا تھا، وہ بے جان ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں نے اس لڑکی کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا، مگر دن کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تو میں نے اس لڑکی کا لباس اٹھایا تاکہ اسے ڈھانپ کر وہاں سے بھیج سکوں، مگر تب میری نظر اس لڑکی کے وجود پر پڑی تو اس کا جسم دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ کاش وہ لڑکی میرے سامنے نہ آتی تو میں ایسی مشکل کا شکار نہ ہوتا، مگر تب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس روز میں ڈیوٹی پر بیٹھا بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا جب اچانک پولیس والوں کا شور شرابہ سنائی دیا۔ مجھے پولیس ٹیم پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں ٹوکتا یا ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا، میری نظر پولیس کے گھیرے میں کھڑی لڑکی پر پڑی اور میں چونک گیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور کس جرم میں آئی ہے؟ میں حیرت زدہ سا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر بامشکل 18-19 برس کے قریب تھی اور وہ خوبصورت اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے دیکھ کر لگتا تھا اس نے زندگی میں کبھی کوئی چوئنٹی تک نہیں ماری ہوگی۔ اتنی ڈری ہوئی لڑکی جیل تک چلی آئی تھی اور پولیس والے اسے ذلیل کر رہے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس جاتے ہوئے اس لڑکی کا جرم پوچھا تو پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ ایک بہت بڑے سٹور سے وہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل کھانے کی چیزیں چرا رہی تھی۔ سٹور والے نے اس کی چوری محسوس کی تو پولیس والوں کو اطلاع دے دی اور اسے جیل میں پہنچا دیا۔ میں سن کر ٹھٹک گیا۔ لڑکی کے زرد کمزور چہرے کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے وہ چوری افلاس سے مجبور ہو کر کی تھی، مگر اس وقت میری نظروں میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ میں پسندیدہ نظر سے اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سادہ سے لباس میں تھی اور سر پر ایک چھوٹا سا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بکھرے الجھے سے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ اس کا حلیہ بہت ہی غریبانہ تھا اور حالت بھی خراب ہو رہی تھی، مگر پہلی نظر میں ہی مجھے اس کی شفاف آنکھوں کی چمک اور چہرے کی معصومیت نے متوجہ کیا تھا۔ میں اس لڑکی کے سامنے گیا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی، اس لیے میں نے چوری کی، مگر میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں جیل میں نہیں رک سکتی۔ لڑکی مجھے دیکھتے ہی منت سماجت کرنے لگی اور صفائیاں پیش کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا میں کوئی نیک شریف مرد ہوں جو اس کی مجبوری جان کر اسے جانے دے گا، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں عورتوں کا شوقین مرد تھا، رنگین مزاج اور حسن کا دیوانہ تھا۔ مجھے تو اس لڑکی کا نازک سراپا متوجہ کر رہا تھا۔ ایسی لڑکی اگر غلطی سے بھی میرے سامنے آتی تو میں نہ جانے دیتا، پھر یہاں سے تو اس کا جرم بھی ثابت ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھانے کے اصول ہوتے ہیں، میں تمہیں اپنی مرضی سے یوں بھیج نہیں سکتا۔ تم پر FIR کاٹی گئی ہے، پہلے مجھے کچھ تفتیش کرنا ہوگی اور تمہیں جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، تم پھر ہی جا سکتی ہو۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس معاملے میں بہت لاپرواہ لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا میری نظریں اس کے وجود پر ٹھکی ہوئی ہیں۔ میرے الفاظ پر وہ مایوس ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تفتیش کے لیے تیار ہوں، مگر میں قسم کھا کر کہتی ہوں ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہو۔ میں کھانے پینے کا بہت سستا سامان اٹھاتی تھی اور اتنی تعداد میں اٹھاتی تھی کہ چند پیسوں کا نقصان ہوتا۔ دکاندار میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ہر دکان سے ادھار مانگا۔ گھر میں چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، مجھے ہر طرف سے مایوس ہو کر چوری کرنا پڑی۔ کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ قانون مجھے اس مجبوری کی بھی سزا دے سکتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں کوئی ذمہ دار انسان ہوتا تو یقیناً اس لڑکی کی سزا میں نرمی کر سکتا تھا اور میں چاہتا تو اسے ایک سخت وارننگ دے کر وہاں سے بھیج دیتا، مگر میں نے لیڈی پولیس کو بلایا اور اس سے کہا کہ لڑکی کو جیل میں لے جاؤ، مگر خیال رکھنا اس پر سختی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا۔ اس کا معاملہ میں خود دیکھوں گا۔ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ رکھو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچے، اسے سب سے پہلے میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری تاکید پر لیڈی پولیس نے سر ہلایا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے جیل لے گئی۔ لڑکی نے جاتے جاتے بھیگی نظروں سے مجھے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں التجا صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں ابھی اس پر ترس کھا کر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ دن بھر کام نپٹا کر میں رات کو فارغ ہوا تو گھر جا کر آرام کرنے کی بجائے سیدھا اس لڑکی کی جیل تک پہنچ گیا۔ حالانکہ صبح تھانے میں کچھ افسران نے آنا تھا اور ان افسران کا سامنا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں گھر جا کر آرام کرتا اور صبح سویرے تازہ دم ہو کر اپنی ڈیوٹی پر چلا آتا، مگر میں نے وہ رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کا سوچ لیا تھا۔ میں اس کی جیل تک پہنچا تو وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا، لگتا تھا جیسے کسی تکلیف کا شکار تھی۔ میں نے جیل کا دروازہ کھلوایا اور لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک امید جاگی اور وہ کھڑی ہو کر میری طرف بھاگی۔ کیا میری سزا ختم ہو گئی ہے؟ لڑکی نے آس سے پوچھا۔ میں نے اسے کہا ہاں ایسا ہی سمجھ لو، تم میرے پیچھے آؤ، مجھے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے، پھر تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ میں بہانے سے اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ خالی کمرہ عام طور پر مجرموں سے ان کا جرم اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر اس وقت میں وہاں سے سب کو ہٹا کر اس لڑکی کو وہاں لے آیا تھا۔ لڑکی اپنے انجام سے بے خبر میرے پیچھے چلتی رہی اور مجھے قسمیں کھا کھا کر اپنے حالات بتانے لگی۔ اس کے الفاظ جھوٹے نہیں تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یتیم لڑکی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اس بات سے خوشی ہوئی تھی کہ وہ کمواری اور کم عمر لڑکی ہے۔ اس کا مردوں سے کوئی تجربہ نہیں تھا، اسے مجھ سے پہلے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یقیناً اس کے بکھرے حلیے کی وجہ سے اسے سب ایک فقیر نہیں سمجھتے تھے۔ جیل میں اکثر مجھے خرانٹ یا بڑی عمر کی عورتیں ملتی تھیں۔ پہلی بار میرے سامنے کم عمر لڑکی آئی تھی، میرا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاتے ہی میں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اس لڑکی کی چیخوں التجاؤں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اب میں ساکت سا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ میرے پاس کوئی ایسی چادر موجود نہیں تھی جس سے میں اس لڑکی کا جسم چھپاتا۔ مجھے خوف تھا اس لڑکی کا جسم کوئی بھی دیکھتا تو میری خیر نہ ہوتی، جبکہ میں خود بھی حیرت اور پریشانی کا شکار تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا اور مجھے پہلے یہ خبر کیوں نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی باہر نکلا تھا کہ پولیس والا میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ افسران پہنچنے والے ہیں اور وہ آتے ہی تھانے کا وزٹ کریں گے۔ جیلیں صاف کی جا چکی تھیں، قیدی عورتیں بھی تمیز اور ادب سے اپنی اپنی کوٹڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ اس لڑکی کو لیے کھڑا تھا۔ میں نے بوکھلا کر اس پولیس والے سے کہا ایک لیڈی پولیس کو بھیجے جو اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہے، اور لڑکی کی FIR کا اندراج ہٹا دو۔ میں پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میری بوکھلاہٹ پر پولیس والا بھی حیران ہو گیا، کیونکہ میں زندگی میں کبھی ایسے حواس باختگی کا شکار نہیں ہوا تھا۔ ایک با اعتماد جیلر تھا جس سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں جتنی بھی قیدی عورتوں کو استعمال کرتا تھا ان کی خبر کبھی افسران تک نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ان عورتوں کو استعمال کرنے کے بدلے میں ان کی سزاؤں میں نرمی کرتا تھا۔ وہ عورتیں مجھ سے نفرت کرنے کے باوجود میرے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھیں۔ پہلی بار اس لڑکی کی وجہ سے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس والے نے میری مدد کی۔ ایک لیڈی پولیس والی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ اسے رازداری سے کسی ہسپتال میں پہنچاؤ اور ڈاکٹر سے کہہ دینا کہ احتیاط سے اس کا علاج کرے، میں بعد میں اس سے ملنے آؤں گا۔ لیڈی پولیس سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، مگر جلد بازی میں اسے کوئی تفصیل نہیں بتا پایا تھا۔ اسی لمحے جب لیڈی پولیس لڑکی کو لے کر تھانے سے نکلی تھی، افسران پہنچ گئے۔ میرا حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ دھو کر اپنے بال بنائے اور وردی جھاڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں پر سرخی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا میرا ایسا حلیہ اور چہرہ افسران کو ناگوار گزرے گا، کیونکہ سب جانتے تھے اس وقت میری رات کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں اگر گھر سے اس حالت میں جیل آتا تو اس کا اثر میری نوکری پر پڑ سکتا تھا۔ مگر جیل کی صفائی اور قیدی عورتوں کو اچھی حالت میں دیکھنے کے بعد جب تھانے کی رپورٹ اچھی ملی تو افسران نے میرے حلیے کو توجہ نہیں دی۔ چائے پانی پی کر واپس جاتے ہوئے بلکہ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ میں شرمندگی سے سر ہلا گیا۔ افسران کے جاتے ہی میں تھک کر کرسی پر گر گیا۔ نیند سے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ پوری رات میں جاگتا رہا تھا۔ اب ایسا حال تھا کہ جلد از جلد کسی جگہ سو جانا چاہتا تھا،
مگر تب مجھے لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے لیڈی پولیس کو کال ملا کر اس لڑکی کا پوچھا تو وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی لڑکی کی حالت بہت سیریس ہے، میں منتظر کھڑی ہوں کہ اچھی خبر ملے، مگر ابھی تک ڈاکٹر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اس لڑکی کے زندہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیڈی پولیس کے الفاظ پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو میں تھانے سے اس لڑکی کا سب ریکارڈ ختم کرا چکا تھا، مگر پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ قیدی عورتیں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھیں، تھانے کا سارا سٹاف گواہ تھا کہ ایک مجرم لڑکی جیل میں آئی تھی مگر راتوں رات غائب ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس لڑکی کی جیل میں موجودگی سے واقف تھے۔ اس کی اچانک گمشدگی کا کسی بھی وقت راز کھل سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ لڑکی کا بروقت علاج کر کے اسے کسی قابل کیا جاتا اور واپس جیل میں پہنچا کر باقاعدہ اس کے جرم کی تفتیش کرتا اور اس سے باعزت بری کرتا۔ صرف اسی صورت میں میری جان بخشی ہو سکتی تھی۔ اب مجھے اپنی نوکری کے لالے پڑ چکے تھے، جبکہ لیڈی پولیس نے لڑکی کے بارے میں نہایت عجیب و غریب سی باتیں بتائی تھیں جو میرے دماغ میں اٹک گئی تھیں۔ کہنے لگی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ لڑکی کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور اسے اندرونی چوٹیں آئی ہوئی ہیں۔ میں گھبرا گیا۔ اس لڑکی کو اس قدر بری طرح کس نے مارا تھا؟ میں نے تو اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ جب وہ لڑکی جیل میں آئی تو اس کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تب بھی تکلیف کا شکار تھی، مگر اپنی پریشانی میں کچھ بتا نہیں پائی۔ پولیس والے مسلسل اسے دھکے دے رہے تھے۔ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اس چادر کے اندر چھپے وجود پر کیسی قیامت گزر چکی تھی۔ میری ہدایت پر لیڈی پولیس اسے جیل میں ادب سے لے گئی تھی، مگر جب میں رات کو وہاں پہنچا تب بھی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی باقی سب کی طرح سونے کی بجائے دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ اس کی حالت پہلے ہی ناساز تھی اور یہ بات واضح تھی کہ وہ کسی تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ لڑکی قید ہو کر آنے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے اور خوف زدہ ہو رہی ہے، مگر وہ اپنی جسمانی چوٹوں کی وجہ سے تکلیف کا شکار تھی۔ ویسے تو میرا رویہ کبھی عورتوں کے ساتھ نرم نہیں ہوتا تھا، مگر اس لڑکی کی معصومیت تھی کہ میں بے اختیار اس کو نہایت نرمی سے چھوتا رہا تھا۔ میری اسی احتیاط اور نرمی کی وجہ سے وہ لڑکی زندہ تو بچ گئی، مگر مرنے کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ پوری رات میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا تھا اور وہ پہلے ہی کسی کے ہاتھوں زخمی ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ میں ایک عزت بھری ملازمت کر رہا تھا، اب لڑکی کے معاملے میں پھنس کر اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا، ورنہ میں کہیں کا نہ رہتا اور ضلالت میرے خاندان تک پہنچتی تو لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے۔ میں فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ لیڈی پولیس وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو اچھی خاصی بھاری رقم پکڑا دی اور اس سے کہا کہ ہر حال میں مجھے لڑکی کی زندگی چاہیے۔ کہنے لگی ہمارا کام علاج کرنا ہے اور ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر لڑکی کی حالت بہت ناساز ہے۔ پہلے اسے بری طرح مارا گیا، پھر اسے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا، اس لیے لڑکی کے لیے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر خفت سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے کہا لڑکی چوری کے جرم میں تھانے پہنچائی گئی تھی، اب میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی زندہ بچ جائے، مگر میری اور ڈاکٹر کی کوشش ناکام ہو گئی۔ لڑکی چند گھنٹوں میں سانسیں ہار گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ پوری رات میں اس لڑکی سے سکون حاصل کرتا رہا تھا۔ فجر کے بعد روشنی میں دیکھا تو مجھے اس لڑکی کے وجود پر نہایت عجیب سے نیل نظر آئے۔ ویسے تو میں بھی رات بھر اس لڑکی کو استعمال کرتا رہا تھا، مگر میں نے اسے مارا ہرگز نہیں تھا، جبکہ اس کے وجود پر چوٹوں کے گہرے نشانات تھے۔ وہ لڑکی میرے قریب آنے پر ہی تکلیف سے چیخنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ صرف خوف کا شکار ہے، مگر اس کا وجود زخمی تھا۔ لڑکی کو اس کے لواحقین تک پہنچایا، بات چھپانے کی کوشش کی، مگر نوکری میں جہاں وفادار ساتھی ہوں وہاں کچھ دشمنی بھی دل میں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کسی نے معاملہ جان لیا اور اوپر تک بات پہنچ گئی اور میری وردی اتر گئی۔ میں نے آن ڈیوٹی ایک مجرم اور لڑکی کو جسمانی تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں ذلیل ہو کر تھانے سے نکلا تھا۔ گھر والے پریشان ہوئے، بیوی لان تان کرنے لگی اور لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی۔ خاندان والے الگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں ذلیل ہو کر رہ گیا۔
صرف اس لیے کیونکہ اپنی تسکین کے لیے لڑکی کی زخمی حالت محسوس نہیں کر پایا۔ اللہ کی پکڑ تھی کہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ کچھ عرصہ منہ چھپائے گھومتا رہا تھا، پھر سوچا لڑکی کی حالت کا راز جان لوں۔ یہ سوچ کر ایک روز اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ ایڈریس تو تب جان لیا تھا جب لڑکی کی لاش اس کے گھر پہنچی۔ اس روز جا کر مجھے جو حالات پتہ چلے اس پر مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ اس لڑکی کے گھر 2-3 کم عمر بچے تھے اور ایک بیمار عورت رہ رہی تھی۔ گھر پر کوئی مرد نظر نہیں آیا تھا۔ خود کو پولیس والا ظاہر کر کے عورت سے بہانے سے میں نے اس کی بیٹی کی موت کے بارے میں پوچھا تو عورت اور رونے لگی۔ بولی اچھا ہی ہوا میری بیٹی ایسی زندگی سے جان چھڑوا گئی ہے، ورنہ اسے روز تکلیف جھیلنا پڑتی تھی۔ میں اس بات پر ٹھٹک گیا۔ میرے پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ بیٹی پہلے شوہر سے تھی۔ مرحوم شوہر کی وفات کے بعد عورت نے دوسری شادی کی۔ وہ مرد سوتیلی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ جواری اور نشے باز تھا، سارا دن بیٹھ کر پیسہ اڑاتا تھا، اور وہ لڑکی بیچاری بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گھر سے نکل کر چوریاں کرنے لگی تھی۔ تب عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر اس کی بیٹی کو بری طرح مارتا پیٹتا تھا۔ وہ لڑکی چوری نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سوتیلے باپ نے بری طرح مار پیٹ کر کے اسے گھر سے نکال دیا تھا تاکہ وہ چوری کر کے لائے اور ان کے پیٹ پالے۔ چوری کرتے ہوئے وہ لڑکی پکڑی گئی اور مجھ تک پہنچ گئی۔ میں اپنے خاوند پر نادام سا بیٹھا ہوا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عورت نے التجا کی کہ اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کے قاتل پولیس والوں کو سزا دلواؤں۔ میں سچ چھپائے اس گھر سے نکل آیا تھا۔ اب پچھتاوے کا شکار رہنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے کتنا عرصہ اس عورت نے انتظار کیا ہوگا کہ میں اس کی بیٹی کی ناحق موت کا بدلہ لوں گا، اور میں خود کو سزا دینے کی ہمت نہیں کر پایا، اس لیے چھپ گیا۔ آج تک نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ نہ جانے مجھے معافی ملے گی یا نہیں۔